عالم دین حضرت مولانا مفتی حماد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آئے اور چند نصیحت کلمات سے ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ حضرت کے آنے سے پہلے چند اشعار سے میں استقبال کر لینا چاہتا ہوں۔ نہ میں خنجر بناؤں گا نہ میں نیزہ بناؤں گا، نہ میں خنجر بناؤں گا نہ میں نیزہ بناؤں گا، محبت سے زمانے بھر کو میں اپنا بناؤں گا، محبت سے زمانے بھر کو میں اپنا بناؤں گا، اور جہاں پر مصطفیٰ نے نقش پیروں سے بنائے ہیں، اور جہاں پر مصطفیٰ نے نقش پیروں سے بنائے ہیں، مدینے کے اسی مٹی کو میں اپنا سرما بناؤں گا، مدینے کے اسی مٹی کو میں اپنا سرما بناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی، حاضرین مجلس اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے معلوم ہے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت عام طور پر جس سے لوگ اس مہینے کو پہچانتے ہیں وہ ایک سانحہ عظیم ہے، اس امت کے دامن پہ ایک بدنما داغ ہے، اور اس امت کے لیے ایک سب سے بڑا حادثہ ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ خاص طور سے 10ویں محرم کا دن امت مسلمہ کے لیے اس دن ایک بڑا ہی دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی کے منظر میں ہم اس مہینے کو جانتے ہیں، اور آج کے لیے آج ہمارے یہاں جمع ہونا بھی اسی لیے ہے کہ ہم امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، واقعات، ان کے فضائل سنیں، اور سنائے بھی جاتے ہیں اور سننے بھی چاہیے۔ آپ کی شہادت، اہل بیت اطہار کی شہادت اس دن میں ہوئی ہے، ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، لیکن کم و بیش ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں اکثر جانتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، کون ان سے واقف نہیں؟ امت کے سب سے بڑے محسن، امت کے سب سے بڑے مجاہد، امت کے سب سے بڑے مظلوم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ جگر، جن کو آپ اپنا بیٹا کہیں، جن کے بارے میں آپ امت کو حکم کریں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے نواسے جنت میں جوانوں کے سردار بنیں گے۔ جنت میں جوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دونوں کو اس وقت دے رہے ہیں جس وقت آپ کی عمر محض 5 سال ہے۔ اس وقت آپ کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ دونوں جنت کے سردار بنا دیے جائیں۔ میرے بھائیو، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان دونوں کو جنت کے جوانوں کی سرداری دینا وہ بچپنے میں ہے، اور شہادت آپ کو مل رہی ہے سن 61 ہجری میں، یعنی کہ آپ کی عمر اس وقت 56 سال آپ کی عمر۔ امام حسین اگر یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاتے، کربلا میں نہ جاتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، تب بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہونی تھی، تب بھی آپ جنتوں کے جوانوں کے سردار بننے تھے، آپ کو یہ فضیلت جب بھی حاصل ہوتی۔ لیکن اصل میں اس امت کو پیغام دینا تھا، پیغام یہ دینا تھا کہ جب باطل کو پھیلانے میں اپنی تمام طاقتوں کو جھونک دے اور آپ تنے تنہا ہوں، تب بھی آپ کے ذمہ یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ باطل کو باطل کہنے والے بن جائیں اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے والے بن جائیں۔ چاہے دنیا کی طاقت تمہارے خلاف کھڑی ہو اور آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس امت کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس امت کا عظیم ترین انسان کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیں۔ آپ سجدے میں ہیں، حسین آپ کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو لمبا کر دیا۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے سوچا کہ شاید کوئی حادثہ نعوذ باللہ پیش نہ آ گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پیش آ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سوچ لیا کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس لیے سجدہ لمبا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی گردن اٹھا کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ہٹانے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں دیکھا کہ پیچھے سے کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نہیں ان کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو میرے کندھوں پر بیٹھنے دو۔ آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا، لیکن افسوس کی بات، جب یہی حسین میدان کربلا میں پہنچے تو اس امت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ کو ذبح کرنے پہ اٹ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑتے ہیں، اور اس ظلم کو انجام دیا کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے صرف امام حسین کا نام سنا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کے تقریباً 4 شہزادے شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عباس علمدار، حضرت علی، حضرت ابو بکر ابن علی اور عثمان ابن علی، یہ وہ ہیں جو حضرت علی ابن ابی طالب کے لخت جگر ہیں، یہ سارے کے سارے شہید ہوئے۔ تقریباً 18 افراد بنو ہاشم کے خاندان سے اس دن شہید کیے گئے، اور جب شہید کر دیے گئے اجازت یہ بھی نہ ملی کہ ان کا کوئی جنازہ پڑھ سکے، ان کا کوئی جنازہ پڑھ سکے، ان کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین کا سر کاٹ لیا گیا، نیزے پر اٹھا لیا گیا، اور آپ کے خاندان کی جو بیویاں بچی ہوئی تھی، جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہاتھ باندھ کر ان کو اونٹوں پر کس دیا گیا اور بدتمیزی کے ساتھ ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی محبت میں
आजमाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुल्लत का इजहार किया, दोस्ती का इजहार किया, आजमाइश में जकड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वइज़ इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्ती के लिए आजमाया और आजमाइश भी ऐसी कि खुद बारी तआला कहता है इन हाज़ा लहुल बलाउल अज़ीम व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश बड़ी कठिन थी। इसी तरीके से जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ जिगर हैं, आप उनके लिए आप एक मर्तबा अपनी गोद में उठाए हुए हैं, आपने अपना दुआ बजहन इमाम हुसैन के मुंह में डाला और दुआ की कि अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, आप भी हुसैन से मोहब्बत कीजिए। फिर आपने ये भी अल्फाज फरमाए कि अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इससे दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। इसी दौरान जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप अपने इस बेटे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, याद रखिए आपकी उम्मत के लोग इसको शहीद कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए और जिब्रील अमीन ने करबला के मैदान से सुर्ख मिट्टी लाकर उठाकर दिखाई। लेकिन मेरे दोस्तों, बात असल यही है, उम्मत को ये बतलाना है कि आजमाइश कितनी भी सख्त हो लेकिन हक का साथ नहीं छोड़ना। कुरान करीम कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। तुम ए लोगों, तुम क्या सोचते हो, तुम सिर्फ ये कहकर बच जाओगे कि हम मोमिन हैं, हालांकि तुम्हारे ऊपर कोई आजमाइश नहीं आए। जब मोमिन होने का दावा होगा तो आजमाइश भी वैसी ही होगी। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसकी आजमाइश भी इतनी सख्त होगी। आजमाइश कितनी सख्त थी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हज़रत हुसैन के सबसे छोटे शहजादे अली असगर 2 साल आपकी उम्र है, सारे का सारा खानदान ज़िबह कर दिया गया। इमाम हुसैन बचे हुए हैं, अपने छोटे बच्चे को गोद में लिया और उसको प्यार कर रहे हैं। इसी दौरान सामने जालिमों में से एक आदमी ने इमाम हुसैन के छोटे बेटे, छोटा सा बच्चा, 2 साल का दूध पीता बच्चा, गले पे निशान लगाया, एक सीधा निशान हलक में आके तीर गड़ा और इमाम हुसैन के खून से पूरा चेहरा और पूरा जिस्म भर गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस लपटे छोटे से बच्चे का खून दोनों हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा कि अल्लाह अगर तुझे मेरी ये कुर्बानी पसंद है या अल्लाह और तू इससे राजी है तो ये सौदा मेरे लिए बहुत ही छोटा है, ये सौदा मेरे लिए बहुत ही छोटा है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इमाम हुसैन का नाम लेने से, उनके नाम से थोड़ी देर हम मजलिसें कर लेने से नजात पा जाएंगे, जबकि हम काम वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन जिनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गए थे। इमाम हुसैन को यजीद को अपना खलीफा मानने में कोई दिक्कत न थी। इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे यजीद को अपना खलीफा मानने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि यजीद की खिलाफत में सुन्नत के खिलाफ काम हो रहे हैं, जिसको हुजूर हो रहे हैं उनको वो बंद कर दे और वो सुन्नतों के मुताबिक फैसला करना शुरू कर दे। उसकी खिलाफत में उन लोगों को गवर्नर बनाया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िबा कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, इसको हुजूर को बढ़ावा दे रहे हैं। वो उनको रोक दे, मैं उसके हाथ से बैठ करने के लिए तैयार हूँ। आज हम में से हर एक आदमी यजीदी का साथ देने वाला, बेनमाजी हम, जुआ खेलने वाले हम, झूठ बोलने वाले हम, अमानत में खयानत करने वाले हम, धोखा देने वाले हम, हर एक वो काम कर रहे हैं जो यजीद के लश्कर ने और यजीदियों ने किया था। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में जब असर का वक्त आया, मुहर्रम का दिन है, आपने यजीद के लश्कर से कहा कि लोगों नमाज का वक्त हो गया, जंग बंद करो, आओ हमारे साथ नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ेंगे, आप हमारे साथ नमाज पढ़ लो। उन लोगों ने
نے کہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھو، ہم جنگ بھی نہیں روکیں گے۔ امام حسین نے کہا تھا کہ نماز کے لیے جنگ تو بند کی جائے گی اور نماز کے لیے جنگ کی نہیں جائے گی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھی اور کفار اور ظالموں کو اس موقع پر اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور نہایت سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ تو سوچ کے دیکھو کہ امام حسین اگر اس وقت نماز نہ پڑھیں اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرتے۔ امام حسین کو لینے کے لیے امام حسین نماز سے پہلے تھوڑی ان کو نیند آئی اور آپ کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو ہنستے ہوئے اٹھے۔ بہن نے سوال کیا زینب نے کہ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے کا موقع ہے، ہنسنے کا وقت ہے، پورا خاندان ذبح ہو چکا ہے، ہمارا کوئی فرد بچا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور کہنے لگے کہ بیٹے میں آ چکا ہوں تجھے لینے کے لیے، تجھے اب میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے لیے یزیدیوں کو لشکر کو پکارا، لیکن انہوں نے صاف طور سے انکار کر دیا۔ آج میرا اور آپ کا حال وہی ہے نماز کے مسئلے میں، سارا کام کر لیں گے لیکن نماز ہم سے نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے جتنا بھی ہم کو بلایا جائے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان بڑے اونچے درجے کا ہے۔ نماز تو وہ پڑھے جس کا ایمان کمزور ہے۔ تو اب سوچو تو صحیح کہ ہم کہنے والے کہ نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم یزیدیوں میں سے ہیں یا حسینیوں میں سے ہیں؟ کس میں سے بننا چاہتے ہیں؟ یزیدیوں میں سے یا حسینیوں میں سے ہیں بھائی؟ حسینیوں میں سے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، چاہے اولاد کی طرف سے ہو، چاہے دشمن کی طرف سے ہو، چاہے کسی وقت کی طرف سے ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، نماز کو قضا ہونے نہیں دینا ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے اس امت کو کہ حالات جتنے بھی سنگین ہو، چاہے تم موت کے دہانے پر کھڑے ہو، تمہارے لیے موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری اب موت آنے والی ہے، اس وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے